اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے اور اس کی نفل اور فرض نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اہم حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے 190۔ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے، ایسا پیغام ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہر طرف یہ اس کا متن مبارک بھی لکھا ہوا ہو اور اس کا ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہو، جدھر بھی ہماری نگاہیں اٹھیں یہ آیت ہمارے سامنے ہو، خدا کرے یہ ہمارے دل اور دماغ میں اور ذہن میں بھی اتر جائے۔ کیسا عالمی اور آفاقی اصول ہے یہ، حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسلام صلح کا، سلامتی کا، امن اور آشتی کا دین ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دین توازن و اعتدال ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام میں ہمیں جتنا توازن اور اعتدال اور میانہ روی ملتی ہے، اس کی نظیر ہمیں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور مسلک اور مشارب ہوں۔ دین اسلام میں تو ناظرین مکرم جنگ جیسی چیز کے بھی ایسے کڑے قواعد اور ضوابط اور احکام اور آداب ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، اور اسلام کی حقانیت کا اور اسلام کی صداقت کا اور اسلام کے اخلاص کا ایک بڑا ثبوت بھی یہ ہے کہ اس نے آداب جنگ بھی متعین فرمائے ہیں، اور وہ ایسے آداب ہیں، ایسے احکام اور قواعد ہیں کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں ترقی یافتہ ترین قومیں بھی صلح اور امن کی حالت میں بھی ان آداب کی پرواہ نہیں کرتی ہیں۔ وہ آداب جو اسلام نے جنگ میں طے کر رکھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حاشا وکلا، معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تلوار کے زور سے پھیلنے والی چیز تو دل میں نہیں اترتی نا، اور ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ پہلے دل اس کا اقرار کرے اور پھر زبان اس کا اعتراف کرے۔ اسلام اپنے حسن سلوک سے، اپنے حسن کردار سے پھیلا ہے، اپنی تعلیمات کی سچائیوں سے پھیلا ہے۔ دیکھیے کیا عظیم دین ہے جس نے فرمایا کہ آپ حالت جنگ میں ہوں تو بچوں کو کچھ نہ کہیں، عورتوں کو کچھ نہ کہیں، بوڑھوں کو کچھ نہ کہیں، ان عبادت گزاروں اور زاہدوں کو کچھ نہ کہیں جو اپنے اپنے عبادت خانوں میں اور اپنی خلوتوں میں ہیں اور آپ کے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں۔ عورتوں کا احترام کیا جائے، فصلوں کو اور درختوں کو کاٹا نہ جائے، پانی پر قبضے نہ کیے جائیں، پانی کو زہر آلود نہ کیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس دین کے داعی رسول رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اس کے پھر آداب تو یہی ہوں گے نا جنگ کے۔ فرمایا قیدی ہوں تو ان سے حسن سلوک کیا جائے، کوئی انہیں ایذا ایسی نہ دی جائے جو غیر انسانی ہو یا قواعد اور ضوابط اور احکام اور آداب اس کی اجازت نہ دیتے ہوں۔ یہ بھی فرمایا کہ زخمیوں سے، جو آپ کے مخالف زخمی ہیں، جو آپ سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں، ان سے بھی نرمی کا، سہولت کا، شفقت کا اور محبت کا برتاؤ کیا جائے اور ان کا علاج معالجہ کیا جائے۔ یہ جو حد سے بڑھنے والا معاملہ ہے، یہ زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے۔ اسلام کی معیاری جو طرز زندگی ہے
اس میں ہمیشہ حد اعتدال میں رہنا ہے، ہمیشہ توازن کے رستے پر چلتے رہنا ہے۔ توازن کا رستہ ناظرین محترم وہ صراط مستقیم ہے کہ اگر عقیدہ درست ہو تو ہم توازن پر زینہ بزینہ قدم بڑھاتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان کہلا سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ جنگیں کی ہیں۔ جی ہاں، اسلام نے جنگیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جنگوں میں خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے ان کو ہم غزوہ کہتے ہیں، اور جو آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی ہدایات کے تحت فوجی مہم میں گئیں ان کو ہم سریہ کہتے ہیں، جس کی جمع سرایا ہے۔ ان کی مجموعی تعداد دیکھ لیں اور اس میں مرنے والے دونوں اطراف سے اور قید ہونے والے لوگوں کی تعداد دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جتنا بظاہر ترقی یافتہ ہو رہے ہیں ہمارے چہرے کتنے بھیانک ہیں، تاریک ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارے چہرے روشن ہیں لیکن ہمارے ضمیر، ہمارے دل اور ہمارے باطن سچ پوچھئے تو چنگیز سے بھی زیادہ گھناؤنے ہیں اور تاریک ہیں۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست دانشور جناب محمد زبیر صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اویس رضا صابری صاحب، جو انشاءاللہ ہمیں پروگرام کے اختتام پر بہت خوبصورت لحن میں کچھ کلام سنائیں گے۔ جناب برکاتی صاحب، یہ جو آیت مبارکہ جس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آپ اس کا مکمل متن ارشاد فرمائیے، ترجمہ اور شان نزول اس کی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع تکلم و گفتگو ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ جو کہ مدنیہ سورت ہے، اس کی آیہ کریمہ کا نمبر 190 اور 91 کا کچھ جز یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو، مومنوں کو جسمانی طور پر جفاکش بننے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جسمانی بالیدگی کے لیے پہلے روزے رکھنے کا حکم دیا، اب جو رکھ لی ہیں ان کو آزمانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے جسم میں برداشت کا مادہ کیسے پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے جہاد کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں جہاد کرو، قتال کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا اور حد سے نہ بڑھنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ تو پھر جو ایسے لوگ ظالم بن جائیں تو پھر وہ ظالم کسی بھی حال میں قابل معافی نہیں ہے، جہاں پر بھی انہیں پاؤ ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے انہیں تم نکال دو، یعنی جو تمہارے گھروں پہ قبضے کی ہیں اپنے قبضے چھڑوا لو۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہوگا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اگر تمہارا یہ کام فتنہ کی طرف منتج ہو رہا ہو تو پھر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کو ایک قتل سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ فتنہ کا ہے۔ برکاتی صاحب، یہ بھی اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بتا دیا کہ اس کی پسند کا معیار کیا ہے اور ناپسند کی معیار کیا ہے؟ بے شک کیا اسی طرح ہے کہ اس میں پہلے شان نزول عرض کر لیں تو پھر آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عمرہ شریف کا قصد کیا، اور وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمینین والا عمل، اس پہ عمل پیرا ہو رہے تھے۔ تو وہاں حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ کے قریب انہیں روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کے گرد عشاقان 1400 صحابہ کرام کی صورت میں موجود تھے، اور جو صرف چشم مصطفیٰ کے ایک اشارے کے منتظر سبحان تھے، اللہ، لیکن وہ اشارہ ہوا رک جاؤ تو وہ رک گئے، جب اشارہ ہوتا تھا چل پڑو تو وہ چل پڑتے تھے، اور اس کا پریکٹیکل ہر روز ہوا کرتا تھا، اور وہ نماز میں جماعت کے ساتھ ہوا کرتا تھا واہ، کہ جب بھی آپ اللہ اکبر کہتے سب جھک جاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے سب کھڑے ہو جاتے، تو وہ روزانہ کا ایک پریکٹیکل تھا جو امن کی حالت میں تھا۔ تو یہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تو اس وقت یہ تیار ہو گئے اور اب جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار نظر آنے لگے، لیکن رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھی اور نگاہ مصطفیٰ کہاں تک جا رہی تھی، آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو میں پیغام آفاقی لے کر آیا ہوں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں تک محدود رہے، کوئی بھی شخص ہو، اور آج بھی جی پوری دنیا کے اندر کوئی بھی شخص تعصب کی پٹی ہٹا کر اپنی نگاہوں سے اگر وہ اسلام کے پیغام کو پڑھتا ہے تو یہ اتنا مضبوط پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر چھپی ہوئی دبی ہوئی انسانیت کو یہ جگہ دیتا ہے۔ تو حضور نے وہ معاہدہ فرمایا، اس معاہدہ کی شکوں میں سے ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، اگلے سال انہی دنوں میں آئیں گے اور عمرہ کر لیں گے، اور 3 دن تک ہم مکہ ان کے لیے خالی کر دیں گے، اور کوئی رکاوٹ نہیں کریں گے، اور یہ اپنی مرضی کے مطابق عمرہ کے معاملات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ تو 7 ہجری میں ذی قعدہ کے اسی مہینہ کے اندر جس میں 6 میں تشریف لائے تھے، انہی 1400 صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور یہاں پر کفار مکہ کی طرف سے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ چونکہ ان کے ہاں عہد و پیمان کی کوئی ویلیو نہ ہوگی، ان کے مذہب میں کوئی ایسی حیثیت نہ ہوگی، تو لہٰذا کہیں پر بھی کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی مسلمانوں کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے، تو ہم تو آئے عمرہ کرنے احرام کی حالت میں، تو پھر اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ چونکہ احرام کی حالت میں تو کیفیت یہ ہو جاتی کہ آپ شکار کی طرف بھی اشارہ نہیں کر سکتے، تو اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو کیا کیا جائے؟ اس وجہ سے پریشان تھے صحابہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا رہنمائی فرما دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضابطے ہم نے دیے کہ احرام کی عزت اور احترام کا یہ تقاضا ہے، اور اب یہ حکم بھی ہم ہی دے رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن خیال رکھنا کہ حد سے نہ بڑھ جانا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہی جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ پہلے اولین مخاطب اس آیہ کریمہ کے اصحاب نبی تھے، تو انہیں بھی کہہ دیا کہ اگر تم حد سے بڑھو گے تو خدا تمہیں پسند نہیں کرے گا، تو بعد میں آنے والے اگر حیثیت کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو اس آیت کے نزول کے بعد اصحاب نبی کو تسکین ہو گئی، اور وہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ عمرہ شریف کے تمام مناسک ادا کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں وہ عظیم سعادت حاصل کر لی کہ قیامت تک عمرے اور حج تو ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی میرے مصطفیٰ کی قیادت والا نہیں ہوگا، تو یہ انہی کا مقدر تھا جن کو دے دیا۔ جناب زبیر صاحب، بہت خوبصورت سیاق و سباق اور پس منظر علامہ صاحب نے بتایا، تھوڑا سا آپ اس میں اضافہ بھی فرمائیے، اور اس آیت سے ہم کیا تفسیری نکات اخذ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی جماعت کو تیار کیا، ان کی تربیت فرمائی، اطاعت امیر کا بتایا، انہیں صبر کا بتایا، ان کی عصبیتوں کا خاتمہ کر دیا، اور وہاں حالات ایسے نہیں تھے کہ جہاد کا حکم آتا، مسلط خدا بندی بھی نہیں تھی، مشیت عزدی بھی نہیں تھی، اس لیے کہ گھر گھر میں فساد بھی مطلوب نہیں تھا، اور اسلام کے ابتدائی ایام تھے، تو اس کو ابھی تو اسلام کے پیغام کو پہنچانا تھا، وہ تو اسلام کی طاقت بچائی جاتی رہی، اسلام کی قوت ساری مجتمع کی جاتی، جی بالکل، یہ بہت بڑی مصلحت تھی۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں آئے تو اب یہ موقع تھا، اب مسلمانوں کی جماعت تیار ہو چکی تھی، تو اس وقت یہ سب سے پہلے جہاد
کی جو آیت اور جہاد کا جو حکم نازل ہوا وہ سب سے پہلے اس آیت میں نازل ہوا۔ اب اس میں یہ فرما دیا گیا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اب آپ نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو سبیل اللہ خلوص اور مقصد واضح ہونا، جی فی سبیل اللہ کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا نام سبیل اللہ، اور سبیل اللہ کا مطلب اخلاص ہے، یعنی آپ نے کشور کشائی کے لیے نہیں کرنا، مال غنیمت کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اچھا پھر آگے یہ جو الفاظ اس میں آ رہے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا، اعتداء نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، تجاوز نہیں کرنا، یعنی وہ جو حد اعتدال ہے آپ نے اس سے نہیں بڑھنا۔ اب اس کی مفسرین نے بڑی تفاسیر کی ہیں، مثلا یہ بھی تفسیر کی ہے کہ آپ نے پہل نہیں کرنی، یعنی اس کو جو پہل والا جہاد ہوتا ہے اس کو ہم جہاد تو نہیں، اس کو جارحیت ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جہرے نہیں بننا، یعنی اس میں یہ بھی کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے مدافعتی جہاد کرنا، ہاں دفاعی، سارا دفاعی جہاد کرنا میں عہد خلافت جی بالکل۔ لیکن بعد میں ایک سورہ توبہ کا حکم بھی ہے، سورہ توبہ کا حکم میں سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے کہ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور گھیر لو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک میں جب ہم کسی آیت کو پڑھتے ہیں نا تو اس کو ان آئسولیشن نہیں پڑھنا ہوتا، ہم نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، کلیت میں ملانا ہے، تطبیق دینی ہے۔ تو اسلام ہر طرح کی پروویژنز لا میں رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ والی آیت اس کو منسوخ کر رہی ہے، لیکن جو کچھ مفسرین ہیں، جو جمہور مفسرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں، یہ آیت محکم ہے، کیونکہ یہ حکم محکم ہے نا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ آپ نے اعتداء اور زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کو ملا کے پڑھیں، جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس کو ہم نا انٹرپریٹیشن آف سٹیچیوٹس میں کہتے ہیں ریڈنگ ڈاؤن تھیوری، کہ آپ ریڈ ڈاؤن کر کے اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ تک۔ تو اس میں یہ کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو آپ مدافعتی اس کو کریں، اعتداء نہ کریں۔ حضور ہمارے بہت سارے مسائل کی جڑ بھی تو یہی ہے نا کہ ہم قرآن کریم کو، احادیث کو، اقوال صحابہ کو یا اکابر امت کے اقوال کو جزون دیکھتے ہیں اور اس پر حکم لگا دیتے ہیں، ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتے۔ جی بالکل نہیں دیکھتے، ہم ایک سنتھسس نہیں بناتے کہ سب چیزوں کو جوڑیں، انٹیگریٹ کریں اور ملٹی پرسپیکٹیو اپروچ ہو، ہر طرف سے چیز آئے اور چیز نکھر کے واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا اب اعتداء میں پھر ہمارے جو جمہور مفسرین ہوئے ہیں، حبر الامہ ہوئے ہیں، حبر الحرم ہوئے ہیں، حضرت عطا ابن رباح جو کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد رشید تھے، ان کے بلکہ علم کے وارث تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوئے، ان سب نے کہا کہ یہ حکم محکم ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ حکم ہے کہ جو آپ سے قتال کرتے ہیں ان سے کریں۔ انہوں نے کہا کوئی بوڑھا آپ سے قتال کر رہا ہے، کوئی بیمار آپ سے کر رہا ہے، ضعیف کر رہا ہے، کوئی بچہ آپ سے قتال کر رہا ہے، تو آپ نے اگر اس سے قتال کریں گے، اسے نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ اس سے متجاوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ جو ہے ہمیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی جو کیسے ممکن ہے کہ وہ اعتدال سے تجاوز کو پسند فرمائے؟ جی بالکل ایسے ممکن نہیں ہے۔ اچھا پھر مختلف صحابہ کرام نے جو اس کی تفسیر کی، پھر آگے وہ چلتی رہی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مصلح کرتے ہیں یہ بھی اعتداء میں آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ متجاوز ہو گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ نے منہ پہ نہیں مارنا جنگ کے دوران، اور جنگ کے دوران کوئی بھاگ رہا تو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں، اس کو جانے دو، اور اگر وہ ہتھیار پھینک دے آپ نے امان دے دینی۔ حضرت اسامہ کا کتنا مشہور واقعہ، زندہ آدمی کے اعضاء نہیں کاٹنے، جی بالکل نہیں کاٹنے، تکلیف دے موت نہیں دینی، جی بالکل باندھ کے بھی نہیں مارنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ جو خالد بن ولید تھے، انہوں نے 4 لوگوں کو باندھ کے مارا تھا تیروں سے۔ تو آپ کو جب پتا چلا، آپ نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا۔ انہوں نے پھر 4 غلام آزاد کیے۔ تو نہ ہم نے مصلح کرنا ہے، نہ ہم نے جائیداد کو، املاک کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ہم نے سول ایریا کو کچھ کرنا ہے، یہ سارا اعتداء میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ نے مجھے دنیا کا کوئی لا دکھا دیں کہ جس میں ایک لفظ اتنا آل امبریسنگ، آل انکلوسیو، یعنی یہ قیامت تک کے لیے جتنی زیادتیاں اس میں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کیمیکل ویپن استعمال کرتے ہیں، بایولوجیکل ویپن استعمال کرتے ہیں، آپ اپنی طاقت کو مس یوز کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، یہ سب وَلَا تَعْتَدُوا کے حکم میں آ جاتے ہیں، اس میں آ جائے گا۔ بالکل۔ اور اسی وجہ سے جمہور جو مفسرین اور مسلمانوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی نہ کرنے کا پرنسپل یہ بالکل منسوخ نہیں ہوا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ جناب برکاتی صاحب،
اب آپ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے، شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے، غازیوں کا کیا مقام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جن غزوات میں شرکت فرمائی، کچھ آپ نے مہم میں روانہ فرمائی، ایک اجمالی سا ارشاد فرمائی۔ یقیناً اسی طرح ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو جہاد کے فضائل، مناقب اور مراتب بیان فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود ان فضائل اور مناقب سے خود کو سائیڈ پہ کر لیں، پہلو تہی اختیار کریں؟ یہ ناممکن ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن پاک فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم کرتے ہی نہیں وہ بات کہتے ہی کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھائے اور ساتھ امت کو اسباق بھی عطا فرمائے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاد کے حوالے سے تو بہت سی آیات، جن میں خاص طور پر 26 آیات قتال ہیں اور 41 جو ہیں وہ آیات جہاد ہیں جو بالکل صریح ہیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہاں تک بات ارشاد فرما دی وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ ایک ہی جملہ حق جہادِهِ، یہ اپنے اندر ایک بحر بیکراں سمیٹے ہوئے ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو حق ہے نا وہی حق ادا کرو۔ حضور جملہ بھی تو اس نے ارشاد فرمایا ہے نا جو خالق فصاحت و بلاغت ہے۔ بے شک، تو اس مالک نے ایک ہی جملے کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بے بہا رہنمائی عطا کر دی، اور ایک بات کا یہاں پر ہمیں واضح طور پر سبق عطا کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو اس کو پرسنل میٹر نہیں سمجھنا۔ بہت خوب، یہ تمہارا تو معاملہ ہے ہی نہیں، تم تو اس مالک کے ایک خادم کے طور پر، اس کے دین کے خادم کے طور پر عمل کر رہے ہو، اصل تو دین کا مالک وہ ہے۔ تو جب تمہارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر پرسنل قسم کے معاملات بھی تم نے اختیار نہیں کرنے، جو بھی کرنا ہے اسی مالک کی ڈیوٹی اور نوکری سمجھ کے کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو ابھی حضرت نے بیان کی ہیں جتنے بھی جہاد کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور ان کے اندر جو گائیڈنس ہے، وہ اگر سب کو جمع کریں تو اسی بات کے اندر سمجھی جا سکتی ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے تو اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر آپ اللہ کی مخلوق ہو تو وہ جو کفار ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو سیدھے راستے پر لانا مطلوب ہے، دنیا سے مٹانا مطلوب نہیں ہے۔ بہت خوب، کیا بات ہے۔ کفر کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کافروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو وہ مہمیز دینے کے لیے ہے کہ وہ واپس پلٹیں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہے، اور وہ پیار محبت اور ان سے ہے، لہٰذا اسی طرف لوٹ کے آؤ اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا دو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کے حوالے سے تو مشہور و معروف آیا کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ ایک عزت، احترام اور مرتبہ بتا دیا شہداء کا کہ تم لوگ انہیں مردہ نہ کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی نہ انہیں مردہ کہو، نہ انہیں مردہ سوچو، نہ انہیں مردہ سمجھو، ان کا یہ سٹیٹس بلند ہو گیا کیونکہ کوئی مرتا ہے اپنی کاز کے لیے، اپنی موت کو خود سامنے رکھتے ہوئے، کوئی بیماریوں سے، کوئی اپنی دنیاوی حاجات میں جاتے ہوئے، اور ان کا مطمع نظر وہی تھا جو دین کے خالق و مالک کی رضا تھا، اور لہٰذا جب اس کو وہ راضی کر گئے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں کے برابر ان کو کھڑا کرو؟ عام کو بھی کہو گے مر گئے اور انہیں بھی کہو گے مر گئے، تو یہ سٹیٹس برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شہداء کے حوالے سے ہمیں آیات بینات عطا کر دی، خود میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بھی واضح فرمایا۔ آپ نے جہاد کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کو ذروۃ ثنا میں ہی کہا کہ اونٹ کی کوہان جس طرح اس کے جسم میں سے بلند ہوتی ہے تو اسلام میں جہاد کا بھی یہی درجہ ہے، یہ اس قدر بلند ہے کہ جس طرح اونٹ ہمیشہ دور سے دیکھا جائے تو پہلے کوہان کی طرف نظر جاتی ہے، تو جب دنیا دین و اسلام کو دیکھے گی تو پہلی نظر جہاد پر جائے گی۔ یعنی امتیازی خصوصیت اور انفرادی شان اسلام میں
عقیدہ جہاد ہے، تصور جہاد. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بہت سی روایات آپ کے فرامین عالیہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، اور ایک روایت میں فرمایا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کے دروازے بھی تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں اور خود جنت بھی تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اور پھر اگر یہ معاملہ عام ہوتا تو حضور کا صرف فرما دینا ہی کافی تھا، لیکن جب حضور کی اپنی شان کی بات آتی ہے تو 83 یا 84 جنگیں آپ نے بذات خود اپنے 10 سالہ دور حکومت میں خود اور اپنے اصحاب کو لڑائیں، اور خود آپ ان جنگوں میں شریک ہوئے. 27 غزوات اور باقی 47 یا 46 جو تھے وہ سرایا تھے. تو 10 سال کا اگر ہم روڈ میپ دیکھیں تو اندازہ کرنا چاہیے کہ 8 جنگیں 1 سال کا حصہ بنتی ہیں. تو یہ 8 جہاد اس قدر عظیم سامان کیا اور فرما دیا کہ جو تم جہاد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، اگر بارڈر پر بھی تم جہاد تو آگے کرنا ہے لیکن جو مل گیا پہلے اس کی سیکیورٹی کرنا سیکھو. فرمایا وہ آنکھ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتی جو جاگ کے اسلامیان کے لیے پہرا دیتی ہے. اور پھر فرما دیا کہ جب تک یہ کھڑا رہے گا مجاہد، تب تک جس طرح انتہائی اخلاص کے ساتھ ساری رات قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا درجہ پاتا ہے، یہ خالی قیام کرتا رہے جہاد کے لیے تو اس کو اس سے بھی بہتر درجہ مل جاتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی خواہش اور تمنا یہ تھی، فرمایا میں مصطفیٰ بھی چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں جاؤں اور وہاں پر شہید کر دیا جاؤں. تو یہ موت شہادت کی حاصل کرنا حضور علیہ السلام نے امت کو تمنا کے طور پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، ہمیں ایک مختصر سا وقفہ کرنا ہے. آپ اور ہم مل کر درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ اہم گفتگو ہماری جاری رہے گی. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم حکمت قرآن سے براہ راست مستفیض ہو رہے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 اور 191 میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، حالت جنگ میں بھی تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جناب زبیر صاحب، یہ فرمائیے کہ جہاد مسلمانوں پر کب اور کیسے اور کن حالات میں فرض ہو جاتا ہے اور اس کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ دفاعی جنگ بھی اگر ہے تو اسلام نے اس کے لیے واضح حدود و قیود متعین فرمائی ہیں. فرمائیے. جی، جہاد ایک بڑا منظم فریضہ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی شخص اس کا اعلان نہیں کر سکتا. کوئی گروہ، کوئی آؤٹ فٹ اٹھے، کوئی عسکری جماعت اور وہ اعلان کر دے، قطعاً نہیں ہے. بہت خوب. قرآن اور حدیث اور جو ہماری امت کا اس پہ اجماع ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا، جو اول الامر میں سے ہوگا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ اس کا اعلان کرے گا. اور جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ یعنی ہر مسلمان پہ ہر وقت یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ فرض عین بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے خطے پہ، آپ کے علاقے پہ کوئی جارحیت کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو پھر یہ فرض عین ہو جائے. اور جب یہ فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے والدین کی بھی اجازت لینے کے آپ پابند نہیں ہیں، کسی کی اجازت لینے کے پابند. لیکن جب یہ فرض کفایہ ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تمہاری بڑھیا والدہ ہے، ان کی خدمت کرو. جی، یعنی ہمیں یہ فرق بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فرض کفایہ کب ہوتا ہے اور فرض عین. اسلام نے یہ رعایت عطا فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے محاذ جنگ پر چلے جانا ضروری نہیں ہے. جی، ضروری نہیں. جو اہلیت رکھتے ہیں، جی، وہ جائیں، جن کو ان کے حالات اجازت دیتے ہیں، جن کے پاس مہارتیں ہیں، وہ اگر اس کام پہ محاذ پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ پوری امت کی طرف سے فریضہ ادا ہو رہا ہے. جی بالکل. اور اگر جو امام اور حاکم اور اولو الامر اعلان کر دیں تو پھر سب پہ فرض عین، کیونکہ اگر ایک خاص خطے پہ وہ کوئی جارحیت کرتا ہے اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر ساتھ والوں پہ بھی فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کے ساتھ والوں پہ ہو جاتا ہے. اچھا، پھر عدم جارحیت اس طرح سے ہے، اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام دینی ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ. اچھا، وہ اگر اس کو مان لیتے ہیں تو پھر تو بات ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کو یہ آپشن دینا ہے کہ آپ ہم سے معاہدہ کر لیں، آپ ہمیں جزیہ دے دیں تو ہم بلکہ آپ کا خیال بھی رکھیں گے. یعنی آپ نے یہ انہیں آپشنز دینے اور اس کے بعد پھر آپ نے
جنگ کرنی، یعنی یہ جنگ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اچھا پھر جو سب سے بڑا اصول ہے، یہ جو ہم جنیوا کنونشنز اور اس کے پروٹوکول سنتے ہیں، جو انٹرنیشنل چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، یقین کریں یہ تو ایسے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے ہم سے مستعار لیا ہوا ہے، لیکن سب نہیں مستعار لیا۔ اگر کمپریہنسولی مستعار لیتے تو دنیا میں یہ جنگ اور فساد ہے یہ نہ ہوتا۔ یعنی اس میں بیسک پرنسپل اس میں بھی حضور ایک فرق ہے نا، ہاں جی، وہ بھی لما تقولون ما لا تفعلون والا معاملہ ہے، جی ایسے ہی ہے، کہ لکھت پڑھت میں کچھ ہے، جی عمل کچھ ہے، جی عمل نہیں، اپنے ملک میں قوانین اور ہیں اور سرحدوں سے باہر رویے اور ہیں، جی پھر وہ ویٹو کا اختیار رکھا ہوا ہے کہ ہم جس چیز کو چاہے ظلم کو بھی ہم ویٹو کر دیں، اس کے حق میں ویٹو کر دیں۔ اچھا پھر اسلام نے جو اصول ضابطے مقرر کیے ہیں اس میں ایک اصول یہ بڑا زبردست ہے، اب یہ نان کمبیٹنٹس کی اصطلاح تو انٹرنیشنل لاء میں اب آ رہی ہے نا، کہ جو غیر محاربی ہیں، جو غیر جنگجو ہیں، آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ بچے، بوڑھے، عورتیں، اس کے علاوہ بھی جو جنگ لڑ نہیں رہے آپ سے، جو سویلینز ہیں، آپ نے ان سے جنگ نہیں لڑی۔ یہ جو امدادی ٹیمیں ہوتی ہیں جی ان کے ساتھ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ ان کو بھی نہیں بخش رہے، ڈاکٹرز، جی نرسیں، جو عالمی استعمار ہے وہ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ خاتون کو دیکھا کہ وہ مقتول پڑی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے، منع کیا کہ یار ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر جنگ کے یہ اصول ہیں کہ آپ نے جنگ جیت لی ہے اور جنگ جیت رہے ہیں، اس کے دوران کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے اور وہ آفر کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو آپ نے اس کو امان دینی ہے، لازم ہے کوئی امان مانگے تو آپ امان دیں، اور اس کو ہو سکتا ہے وہ قرآن سنے، وہ آپ کا پیغام سنے، وہ راست پہ آ جائے، بلکہ حکم ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا، پرامن رہتا ہے، تو آپ اس کے محفوظ مقام پہ اس کو پہنچا۔ کیا بات ہے جناب، یعنی اس سے بڑھ کے کیا ٹالرنس ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا انسانیت کا احترام ہوگا۔ اچھا پھر جنگ کے دوران اور پھر ماہ بعد جنگ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، جو فاتح اقوام ہوتی ہیں نا، وہ مفتو اقوام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتی ہیں، عصمت دری بھی کرتی ہیں اور وہ لوٹتے بھی ہیں اور تاہ بالا کر دیتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں نا کہ بادشاہ سورۃ النمل میں ہے کہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو بڑی فساد لوٹ مار برپا کرتے کر ہیں دیتے ہیں اور عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، منع فرمایا گیا، لیکن اسلام نے اس کو منع فرمایا، گھروں میں داخل نہیں ہونا، جی بلکہ پردے کا بھی خیال، جہاں پہ خواتین رہتی ہیں آپ نے ادھر نہیں جانا، لوٹ مار نہیں کرنی، جی قتل لوٹ مار نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے ان کی املاک کا بھی خیال۔ اچھا آپ نے ان کے درختوں کو، پھلدار درختوں کو، خاص طور پہ پھلدار درختوں کا ہے کہ آپ نے ان کو نقصان پہنچانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قیدی ہے اس کے بارے میں تو وہ سورہ محمد میں شاید اصول دیا ہے کہ آپ اس کو احساناً بھی چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اچھا آپ اسیران جو ہیں ان کا آپس میں تبادلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے قیدی جو ہے نا آپ چھوڑیں، ان کے بدلے میں یہ کر لیں، چھوڑ سکتے ہیں، اور آپ بلکہ انہیں امت کا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آپ انہیں اپنی سوسائٹی میں ان کا انضمام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ قرآن پاک میں وہ بھی ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں آپ نے مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتح بدر ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کو وہ جو قیدی دے دیے تو وہ صحابہ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اپنے سے بڑھ کے ان کو دیتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی طرح ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھلاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہناتے ہو۔ تو اسلام کے آفاقی اصول ہیں۔ بے شک بے شک۔ جناب برکاتی صاحب، یہ جو اسلام کا تصور اعتدال ہے، حد سے تجاوز نہ کرنے کا سنہری اصول ہے، اس کے اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی پہلو بھی تو ہے نا، یعنی یہ صرف جنگ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں یہ حکم نافذ ہونا چاہیے۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام درمیانہ کا۔ ہمیں عبادات کی طرف بھی رکھا گیا، لیکن اس قدر زیادہ نہیں کہ ہم بقیہ زندگی کے معاملات ترک کر کے بس اسی کے ہو رہے ہیں، اور پھر ہمیں عبادت کی طرف رکھا بھی گیا اسی لیے کہ ہم کہیں دنیا کے ہی کاموں میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کہا گیا نا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تم پر حق ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ نے جو یہ کیا تھا کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے اور یہ سارے معاملات، تو پھر وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، عبادت کرتا بھی ہوں، عبادت ترک بھی کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، اہل خانہ بھی ہیں۔ تو پھر خود رب کائنات نے جب ارشاد فرما دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو یہ حد سے زیادہ بڑھنے کا حکم تو اپنی عبادت میں رب نے نہیں رکھا، تو دنیا کے معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اسلام کا جو ایک طرح امتیاز ہے اعتدالی راہ، وہ فرسٹ آف آل جب آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ آفاقی اصول ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وقتی ضرورت کے تحت تھا۔ آپ دیکھیے پچھلے دنوں جو ہماری
جو معاملہ چلا انڈیا کے ساتھ، تو اس میں ہماری افواج نے کئی دن تک صبر کیا ہے اور ان کو میسیج دیے ہیں اور اس کے بعد جا کے معاملات ہوئے ہیں. اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام کے ایک مشہور ترین جو سپہ سالار تھے حضرت قتیبہ بن مسلم، انہوں نے جو سمرقند پر حملہ کیا تھا اور وہ فتح کیا ہوا شہر انہیں چھوڑنا پڑا صرف ایک بندے کی کمپلین پر، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا تھا کہ آپ کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حملہ کرنے سے پہلے اطلاع دیں، دعوت اسلام دیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو کیسے قبضہ کر لیا؟ وہ شہر جو پوری قوت کے ساتھ فتح کیا گیا تھا، اسلام کے اس اصول کو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ان کو واپس شہر چھوڑنے کا حکم دیا. ایسی کوئی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں اور نہیں ہے. بالکل کہیں بھی لوگوں کے تو ہاتھ میں سفر چلتے ہوئے دوسرے کی جیب آ جائے تو اس کو خالی کرنے سے نہیں چوکتے. تو اتنا بڑا شہر اور وہ بھی اتنی قوت اور محنت سے فتح کیا، کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو یہ بتا دیا کہ یہ اسلام کے اصول مسلمہ ہیں اور ناقابل تغیر ہیں. اعتدال میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں کو نہیں جلانا، وہاں جاؤ گے تو وہاں پر لوگوں کی املاک کو ضائع نہیں کرنا، بات وہیں پر آ گئی کہ تمہارا مشن کشور کشائی نہیں ہے بلکہ تمہارا مشن اعلاء کلمت الحق ہے. لوگوں کے مالوں کو ضائع کرنا مشن نہیں ہے، ان کی سوچوں کو بدلنا تمہارا مشن ہے. جب تم ایک ڈاکٹر ہے، اس کے ذہن کے اندر مریض کا ایک علاج مخصوص انداز میں موجود ہے کہ یہ مرض ہے، اس کو اس طرح آرام سے کم تکلیف کے ساتھ اور جلد از جلد دور کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ لانگ روٹ کیوں یوز کرے گا؟ اس کو تکلیف دینے والے مراحل کی طرف کیوں جائے گا؟ پھر وہی جائے گا جس کو ذاتی مفاد ہوگا. اور ذاتی مفاد جہاد کے اندر ہو نہیں سکتا، یا جہاد ہوگا یا ذاتی مفاد ہوگا. تو لہٰذا اسلام نے حکم دیا ہے جہاد کا، جس کے فضائل و مناقب عطا کیے ہیں. اسی طرح جہاد جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں توازن لاتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ کفر جو ہے وہ اصل میں ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اور اگر میں ایک آیہ کریمہ کا ایک جز جو ہے نا وہ اس کو پورے جہاد پر اپلائی کر دوں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. جو قرآن پاک نے سود وغیرہ کے تمام مراحل بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما دیا تھا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم کرواؤ، یعنی دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرو. اور یہی چیز ہے، جہاں ظلم نہیں ہوگا وہاں پر امن ہوگا، اور جہاد کے مشن میں سے سب سے اولین مشن جو ہے وہ امن و سکون ہے. ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ بذات خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک سنت کے طور پر بھی ہے کہ مسلسل آپ اس سنت کے ثواب میں رہتے ہیں. ہمارے لیے ایک اخلاقی تربیت بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دوسروں کے مال اسباب کو بھی اس طرح نہ سمجھو کہ ضائع کیا جائے، تو اپنے مال کی حفاظت تو بندہ بدرجہ اولا کرتا ہے. اور ایک جملہ اس میں ایک اور عرض کر دوں، دنیا میں جو ویٹو پاورز رکھتے ہیں یا دنیا کے اندر جو سپر پاورز بنی ہوئی ہیں اور دنیا کو اپنے نظام کے تسلط میں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف یہی ہے کہ وہ اچھا انسان بننا نہیں چاہتے، اچھا انسان دکھنا چاہتے ہیں. وہ دکھاوے کے اچھے انسان ہیں، اور اسلام نے بتا دیا کہ تمہارا ظاہر اور باطن وہ ایک ہی ہوگا. جیسے تم اندر سے اچھے ہو ویسے باہر سے اچھے بنو، اور جیسے باہر سے اچھے ہو ویسے اندر سے اچھے. اور پھر یہ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو جب یہ آواز بلند ہوئی الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، انسان کاٹے جائیں گے، بدلے کا دن ہے، تو حضور نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اہل مکہ ریکویسٹ کریں، وہ میرے آگے گڑ گڑائیں، وہ میرے آگے زمین پہ لوٹتے رہ جائیں اور پھر میں کر و فر کے ساتھ چاہوں تو کسی کو معاف کروں تو کسی کو نہ، بلکہ معن آپ نے یہ جملہ فرما دیا. جب انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹنے کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمتیں کرنے کا دن ہے. تو جہاد کی انتہا بھی رحمت ہے اور جہاد کی ابتدا بھی رحمت ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں جہاد کی اعلیٰ تعلیم عطا کی ہے، اس کا جو اختتام، اس کی جو انتہا ہے وہ یہی ہے کہ جہاد وہ عظیم نعمت ہے کہ جنت میں جانے والا شہید بھی کسی چیز کی دنیا کی تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے وہ ملے، سوائے اس کے کہ وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں جو قتل ہوا بس دنیا میں سے اسی کی تمنا ہے، جاؤں ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. وہ جو آخری لمحے میں خون جاری ہو رہا تھا، شہید کی ادھر روح تن سے پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ادھر اس کو دیدار خداوندی کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبیر صاحب، یہ جو اعتدال کا اور توازن کا حکم ہے، اس کی اپلیکیشن میرا خیال ہے اس کا اطلاق ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں، اپنی گفتگوؤں میں
اپنی تحریروں میں، جی جی اپنے رویوں میں بھی اس کو اپنائیں، تجاوز نہ کریں. جی بالکل ایسے. اسلام میں جو قصاص کا، بدلے کا تصور ہے جی وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور بہت حکمت پر مبنی ہے. جی بالکل. اور اس کے مقابلے میں ہمیشہ جو عفو و درگزر کو قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول نے پروموٹ کیا ہے، ارشاد کیجیے. جی دیکھیں، قصاص کو تو زندگی کہا گیا ہے کہ قصاص زندگی ہے، اور اس کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیت ہے میں وہ تلاوت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اعتداء کا ذکر یہاں بھی آ گیا. یہاں بھی آ گیا. اچھا، اولو الالباب کو کہہ رہے ہیں، اہل عقل، اہل دانش، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں. اس میں زندگی ہے. اچھا، پھر قصاص میں زندگی کیسے ہے کہ انسانی جذبات ہیں نا، یہ بھی تو امڑ آتے ہیں. آپ کے کسی قریبی عزیز کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو اب آپ نیچرل ہے کہ آپ کے جذبات امڑیں گے، کیونکہ خون کا بدلہ خون، قرآن پاک کے اندر ہی اس کا ذکر آ گیا ہے، اور یہی قصاص ہے اور اسی میں زندگی ہے. کیسے زندگی ہے کہ اگر ہم ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے تو وہ کئی اور لوگوں کی زندگیاں لے جائے گا. بقائے انسانیت کے لیے بھی تو ضروری ہے نا، فتنہ فساد کا خلا معاشرت کے لیے، پورے ہمارا جو سماج ہے اس میں فتنے سے بچنے کے لیے. اچھا، پھر اس میں بڑا زبردست ہے کہ بالکل جیسے جہاد جو ہے نا وہ سٹیٹ اعلان کرے گی، اس کی جو اسلامی سٹیٹ ہے اس کو اختیار ہے. قصاص کا بھی اختیار حاکم کو ہے، انفرادی طور پر اور گروہی طور پر نہیں. جی بالکل. اگر انفرادی طور پہ کریں گے تو میں تو اپنا فیصلہ کر دوں گا، یہ ہوتا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا. اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں گے اور ہم غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے اتنا ظلم نہ کیا ہو جتنا ہم اس پہ ظلم بڑھا دیں. تو یہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، ہماری فقہ، اس کی کوئی بھی فقہ اسلام کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ قصاص کو خود سے کریں. وہ سٹیٹ ہی کرے گی، اور یہ فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے ہے. اچھا، پھر ساتھ ہی نا اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ اگر وہ جو مقتول کا بھائی ہے وہ تھوڑی سی تم سے نرمی کرے تو تم بھی معروف طریقے سے اس سے اچھا طریقے سے وہ دیت، جس کو بلڈ منی کا کانسیپٹ کہتے ہیں، وہ بھی حق دے دی ہے اور اس کو پسند فرمایا ہے کہ اگر آپ یہ کریں. اچھا، اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تخفیف ہے، یہ وہ رحمت ہے کہ یہ توریت میں نہیں تھی، یہ یہودیوں کو سہولت حاصل نہیں تھی، یہ والی جو بلڈ منی والی ہے تو یہ ہم نے آپ میں تخفیف کر دی ہے اور اس کو احسن سہولت دی ہے، سہولت دی ہے اور اس کو معروف طریقے سے کرے. اچھا، آگے لکھا ہوا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اچھا دیکھیں، پھر بھی اللہ پاک جھنجھوڑتے مسلمانوں کو ہی ہیں کہ آپ نے اعتداء نہیں کرنا، آپ نے ظلم نہیں کرنا. دیکھیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے نا، تو اگر ہم اس کی ریٹیلیشن میں، اس کے رد عمل میں ظلم کریں گے تو پھر تو ہماری اخلاقی برتری ختم ہوگی. اچھا، پھر اسلام میں جہاد کے اندر جہاد ہے. آپ جہاد کر رہے ہیں نا، تو اب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آ گیا اور کوئی ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا. اب آپ نے اس جہاد میں اپنے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی روکنا ہے. جہاد بالنفس ہے، جی جہاد بالمال ہے. جی بالکل. وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھائی سے لڑا، ہم والدین سے لڑے، اپنے قبائل سے لڑے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تو جہاد اصغر تھا، ابھی ہم جہاد اکبر کی طرف جائیں، جو جہاد بالنفس ہے، جس میں ہم نے اپنی ہر جو ہے نا خواہش کو، ہر نفسانی خواہش کو روکنا ہے، اس کا کلا کما کرنا ہے. تو اس میں پھر یہ بھی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی سیلف پروجیکشن کی بھی وہ ہوتی ہیں، تکبر کی بھی ہوتی ہیں. جب ہم جنگ میں اعتداء کرتے ہیں نا، اصل میں امیر المومنین علی ایک کے سینے سے اتر گئے تھے. جی، وہ حضرت مولانا روم نے اس کو بیان کیا. انہوں نے کہا جی پہلے میں صرف اللہ اس کی رضا کے لیے اس سے لڑا تھا، جب اس نے یہ گستاخی کی، بے ادبی کی، تو میرا نفس کا غصہ اس میں شامل ہو. حالانکہ ان کا نفس مطمئنہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، اب خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بالکل اس کو چھوڑ دیا. اور پھر یہ دیکھیں نا، اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے اس کو دعوت دیتے تھے، دعوت اسلام جو اسلام نے بتایا، پورا موقع دیتے تھے. اس کے بعد پھر ان کا جو حیدری وار ہوتا تھا، پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تھا. تو جو آپ نے درگزر کی بات کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح موقع اس موقع پہ کہا نا، اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے فرمایا، جو اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا. تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا کہ جس نے جو اپنے
گھر میں چلا گیا، مسجد حرام میں چلا گیا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی. اب یہ سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بڑے مظالم بھی کیے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع پہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ پہ جا رہے تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، تو اتنی عاجزی تھی. دیکھیں جو فاتحین میں تکبر ہوتا ہے، اتنی عاجزی تھی کہ آپ کی گاڑی مبارک اس کے کوہان سے چھو رہی تھی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عنایت، بہت کرم، بہت شکر گزار ہوں. آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، رہنمائی دی ہمیں. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک اہم نسخہ ہے بے گناہ قیدی کی رہائی کے لیے. حضرت سید نظام الدین بخاری برہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو تو ہر روز 3 بار سورہ دہر پڑھنے کا معمول بنائے. یہ 29ویں پارے میں ہے. انشاءاللہ جلد ہی آزادی نصیب ہوگی. یہ کتاب جواہر الاولیاء سے لیا گیا ہے، جو سید باقر بخاری اچ شریف والے ایک بزرگ ہیں. ان کی بڑی معروف کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے: اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی تعریف کرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہمیشہ اللہ ہی سے ڈرتے رہنا، اسی سے توقعات وابستہ رکھنا، اور جو کچھ مانگنا ہو اسی سے گڑ گڑا کر مانگنا، وہ ضرور فریاد سنتا ہے. ناظرین مکرم، کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین کے زیر عنوان جو ہمارا آج کا موضوع ہے، تفصیلی گفتگو موجود ہے، تشریحی نکات موجود ہیں، ضرور استفادہ کیجیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب وقت ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، اور نعرہ لگاتے ہی ہم سنیں گے جناب محمد اویس رضا صابری صاحب کی خوبصورت آواز میں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام. آئیے نعرہ لگاتے ہیں: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب اویس صاحب. حکم جہاد مومنوں کو رب نے ہے دیا، حکم جہاد مومنوں کو رب نے ہے دیا، حکم جہاد مومنوں کو رب نے ہے دیا. مومن کہاں ہے؟ حکم خدا سے ہے جو پھرا، مومن کہاں ہے؟ حکم خدا سے ہے جو پھرا، کفر آئے جب بھی سامنے تو فرض ہے جہاد، کفر آئے جب بھی سامنے تو فرض ہے جہاد. تلواروں کے ہے سائے میں جنت کا راستہ، تلواروں کے ہے سائے میں جنت کا راستہ. اسلام میں اصول و حدود جہاد ہے، اسلام میں اصول و حدود جہاد ہے. ظلم و تعددین میں ہرگز نہیں روا، ظلم و تعددین میں ہرگز نہیں روا. ساجد حیات
کے وہ حقدار ہو گئے، ساجد حیات نو کے وہ حقدار ہو گئے، اللہ کے جو دین پہ جا کر گئے فدا، اللہ کے جو دین پہ جا کر گئے فدا، حکم جہاد مومنوں کو رب نے ہے دیا، مومن کہاں ہے حکم خدا سے ہے جو پھرا، مومن کہاں ہے حکم خدا سے ہے جو پھرا۔